بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے کہ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کی جگہ ذمہ داریاں نبھانے والے سیکرٹری خارجہ نے خبردار کیا ہے کہ ہم ایک نازک اور خطرناک مرحلے پر ہیں۔ ابھی تک اس بات کے شواہد نہیں ملے کہ ایک بار جب آپ انفیکشن سے بچ گئے تو آپ کو دوبارہ انفیکشن نہیں ہوگا۔ عالمی ادارہ صحت۔ چین کے شہر ووہان میں کورونا کے مریضوں کی تعداد 0 ہو گئی۔ سوئٹزرلینڈ میں امید اور یکجہتی کے پہاڑ پر سعودی اور پاکستانی پرچم بھی لہرا رہے ہیں۔ ایکواڈور کی خاتون جس کے کورونا سے ہلاک ہو جانے کی تصدیق کی گئی تھی، اچانک ہاسپٹل میں زندہ ہو گئی۔ شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ کو شمالی کوریا میں دیوتا کی طرح مانا جاتا ہے۔ خاندان کی تیسری نسل ہے جو شمالی کوریا پر حکمرانی کر رہی ہے۔ کیا وہ زندہ ہے؟ ایران خطے میں امریکی فوجیوں کی باریک بینی سے نگرانی کر رہا ہے، لیکن ہم تنازع یا کشیدگی میں پہل نہیں کریں گے۔ ڈاکٹر حسن روحانی۔ عالمی ادارہ صحت کورونا کے خلاف ویکسین کی تیاری کے حوالے سے کانفرنس کرے گا، تاہم امریکہ اس کانفرنس میں شرکت نہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ دنیا کو آنے والے دنوں میں شدید بحران کا سامنا ہو سکتا ہے اور 3 درجن کے لگ بھگ ملکوں میں قحط پڑ سکتا ہے۔ عالمی ادارہ خوراک۔ قطر نے بھی دہلی میں مسلمانوں پر ظلم کا نوٹس لے لیا اور کہا کہ قطر میں موجود لاکھوں بھارتیوں کو نکالا جا سکتا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی ڈیٹیل کی طرف۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن کی جگہ ذمہ داریاں نبھانے والے برطانیہ کے سیکرٹری خارجہ ڈومینک راب نے ایک بار پھر خبردار کیا ہے کہ لاک ڈاؤن کو ختم کرنے کے حوالے سے جلد بازی میں کیا گیا کوئی بھی اقدام کورونا کی دوسری لہر کی وجہ بن سکتا ہے۔ حکومت نجی طور پر اس حوالے سے کام کر رہی ہے اور کس طرح لاک ڈاؤن کو ختم کیا جا سکتا ہے، لیکن سب کے سامنے ایسی قیاس آرائیاں کرنا غیر ذمہ دارانہ ہوگا۔ ڈومینک راب نے مزید کہا کہ ہم ایک نازک اور خطرناک مرحلے پر ہیں۔ انہوں نے شہریوں سے اپیل کی کہ وہ حکومت کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے گھروں میں رہیں۔ ہم بہت محتاط انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں اور ہم طبی و سائنسی مشوروں پر عمل کرتے ہوئے سماجی فاصلے قائم رکھ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس حوالے سے بھی کام کر رہے ہیں کہ ہم اگلے مرحلے کے لیے مناسب وقت پر تیار ہوں۔ برطانیہ کے ہاسپٹلوں میں کورونا سے ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 20,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ معیشت کے حوالے سے بھی اچھی خبریں نہیں ہیں۔ گزشتہ ہفتے جاری کیے جانے والے ڈیٹا کے مطابق طلب اپنے کم ترین سطح پر پہنچ چکی ہے، ریٹیل سیلز اوپر چلی گئی ہے اور حکومت پر قرضے کا بوجھ بڑھ رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق معیشت کی بدحالی بدترین ہو سکتی ہے۔ بینک آف انگلینڈ کی شرح سود طے کرنے والے ماہرین خبردار کر رہے ہیں کہ معیشت کی بدحالی صدیوں میں آنے والے بحرانوں سے بدترین ہو سکتی ہے۔ عالمی ادارہ صحت WHO نے کہا ہے کہ حکومتیں کورونا سے صحت یاب ہونے والے افراد کو ایسے سرٹیفکیٹس کا اجرا نہ کریں جن میں کہا گیا ہو کہ صحت یاب ہونے والے شخص کے جسم میں اس کے خلاف قوت مدافعت پیدا ہو چکی ہے۔ WHO کا کہنا ہے کہ ایسے شواہد موجود نہیں ہیں جو اس بات کی غمازی کر سکیں کہ کورونا صحت یاب ہونے والے افراد کے جسموں میں اینٹی باڈیز تیار ہو چکے ہیں، جو اس بات کو یقینی بنائیں کہ ایسے افراد دوبارہ کورونا کا شکار نہیں ہو سکتے۔ عالمی ادارہ صحت نے خبردار کیا ہے کہ حکومتوں کی جانب سے کیے جانے والے ایسے اقدامات دراصل اس کی منتقلی کو بڑھا سکتے ہیں۔ چند حکومتیں کورونا سے صحت یاب ہونے والے افراد کو کام پر جانے اور سفر کی اجازت دینے پر غور کر رہی ہیں۔ اب تک دنیا بھر میں کورونا کے 28 لاکھ سے زیادہ مریض رپورٹ ہو چکے ہیں اور 2 لاکھ سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ابھی تک اس بات کے کوئی شواہد نہیں ملے کہ ایک بار جب آپ انفیکشن سے بچ گئے تو آپ کو دوبارہ انفیکشن نہیں ہوگا۔ صحت یاب ہونے والے افراد کو چھوٹ دینا سفر کرنے یا کام پر جانے کی اجازت نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ دنیا بھر کو اپنی لپیٹ میں لینے والے کورونا کا آغاز چینی شہر ووہان سے ہوا تھا، تاہم اب چینی حکام کا کہنا ہے کہ ووہان نے کورونا کو مکمل شکست دے دی ہے۔ چینی نیشنل ہیلتھ کمیشن کا کہنا ہے کہ ووہان میں اس کے تمام مریضوں کو ڈسچارج کر دیا گیا ہے، جس کے بعد ووہان میں اس کے مریضوں کی تعداد 0 ہو گئی ہے۔ حکام کے مطابق گزشتہ 10 روز کے دوران ووہان میں اس کا کوئی مریض رپورٹ نہیں ہوا ہے۔ سوئٹزرلینڈ میں اٹلی کی سرحد کے قریب واقع پہاڑ اس مشکل وقت میں دنیا کے لیے امید اور یکجہتی کی علامت بن گیا ہے، جس کی چوٹی پاکستان سمیت مختلف ملکوں کے رنگ برنگے جھنڈوں سے روشن کی گئی ہے۔
میٹر یا میٹر ہار نامی ایک پہاڑ ایک سوئس قصبے زرمت کے پاس واقع ہے۔ زرمت میونسپلٹی کے ٹویٹر ہینڈل پر دی گئی تصویروں میں پاکستان سمیت دنیا کے مختلف ممالک کے بارے میں کورونا کی صورتحال کے پیش نظر ایک یا دو دعائیہ جملے بھی لکھے گئے ہیں۔ پاکستان کا ذکر کرتے ہوئے لکھا گیا ہے کہ پاکستان جہاں سوئٹزرلینڈ جیسے بلند و بالا پہاڑ ہیں وہاں کورونا تیزی سے پھیل رہا ہے۔ ہم پاکستان کے لوگوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں اور ان کے لیے ہمت کی تمنا کرتے ہیں۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات سمیت مشرق وسطیٰ کے ممالک کے لیے کہا گیا ہے کہ بہت سے عرب ممالک کورونا کا شکار ہیں۔ ہم GCC ممالک کے لوگوں اور وہاں مقیم تارکین کے لیے امید اور حوصلے کی دعا کرتے ہیں۔ انڈیا کے حوالے سے لکھا گیا ہے کہ ہمارے اس پہاڑ پر انڈیا کا پرچم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں۔ ایران کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ ایران کورونا سے بہت زیادہ متاثر ہونے والے ممالک میں سے ایک ہے۔ ہم ان کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہیں۔ ایکواڈور کی خاتون جن کے کورونا سے ہلاک ہو جانے کی تصدیق کی گئی تھی اچانک ہی ہاسپٹل میں زندہ ہو گئی۔ 74 سالہ البا ماروی جنہیں بخار اور سانس لینے میں دشواری پر گزشتہ مہینے ہاسپٹل میں داخل کیا گیا تھا، وہ 3 ہفتوں سے بے ہوشی کی حالت میں تھیں اور انہیں 27 مارچ کو مردہ قرار دے دیا گیا تھا۔ ایک ہفتے بعد ان کے اہل خانہ کو ہاسپٹل کے مردہ خانے میں ایک میت دکھائی دی، تاہم کورونا کے ڈر سے انہیں قریب نہیں جانے دیا گیا، جس کی وجہ سے وہ چہرہ نہیں دیکھ سکے۔ ماروی کے بھانجے کا کہنا ہے کہ انہوں نے سوچا کہ یہ ان کی آنٹی ہے اور ہاسپٹل کی انتظامیہ کو بتا دیا کہ مورلا نے کہا کہ میں میت سے 1 میٹر کی دوری پر کھڑا تھا۔ میت کے بال اور رنگت بالکل میری آنٹی جیسی تھی، یہاں تک کہ ان کے جسم پر بالکل ویسا ہی زخم تھا جیسا میری آنٹی کے جسم پر۔ اس میت کو تدفین کے لیے گھر لے جایا گیا۔ ماروی کو جمعرات کو ہوش آ گیا۔ ماروی کا خاندان ہاسپٹل انتظامیہ کے خلاف مقدمہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تاکہ انہیں جو پریشانی اٹھانا پڑی اس کا ازالہ ہو سکے اور تدفین کے لیے ادا کی گئی رقم واپس مل سکے۔ شمالی کوریا کے سربراہ کم جونگ ان کے لیے مخصوص ریل گاڑی گزشتہ 1 ہفتے سے ملک کے مشرقی ساحل پر موجود ہے۔ سیٹلائٹ سے حاصل ہونے والی تصاویر کے مطابق یہ ریل گاڑی 1 ہفتے سے اس مقام پر موجود ہے۔ یہ تصاویر ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہیں جب شمالی کوریا کے سربراہ کی صحت کے حوالے سے کئی قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں، تاہم ان تصاویر کے سامنے آنے سے کم جونگ ان کی صحت کے حوالے سے کوئی تصدیق نہیں ہوئی۔ ان کی ریل گاڑی کی تصاویر شمالی کوریا پر نظر رکھنے والی ایک ویب سائٹ 23 نارتھ نے جاری کی ہے۔ دوسری جانب جنوبی کوریا کے خفیہ ادارے کی رپورٹس کے مطابق کم جونگ ان شمالی کوریا کے دارالحکومت پیانگ یانگ میں موجود نہیں ہیں۔ شمالی کوریا کے سربراہ کے حوالے سے اس بحث کا آغاز اس وقت ہوا تھا جب وہ 2 ہفتے قبل 15 اپریل کو اپنے دادا اور شمالی کوریا کے بانی کم il سونگ کی 108ویں سالگرہ کی تقریب میں نظر نہیں آئے۔ کم جونگ اپنے خاندان کی تیسری نسل ہے جو کہ شمالی کوریا پر حکمرانی کر رہے ہیں۔ 2011 میں ملک کا سربراہ بننے کے بعد کبھی بھی وہ اپنے دادا کم il سونگ کی سالگرہ کی تقریب سے غیر حاضر نہیں رہے۔ کم جونگ کو شمالی کوریا میں دیوتا کی طرح مانا جاتا ہے۔ ایران کے صدر ڈاکٹر حسن روحانی نے کہا ہے کہ ایران خطے میں جھڑپ یا پھر تناؤ پیدا کرنے والا فریق نہیں بنے گا۔ امریکہ اور ایران کے مابین حالیہ چند ہفتوں میں خلیج بصرہ میں بڑھنے والی کشیدگی کے بارے میں ڈاکٹر روحانی نے کہا کہ ایران امریکہ کی خطے میں تمام تر کارروائیوں پر بغور نظر رکھے ہوئے ہے اور ہم کسی جھڑپ کو شروع کرنے والا فریق نہیں بنیں گے۔ ایران خطے میں امریکی فوجیوں کی باریک بینی سے نگرانی کر رہا ہے، لیکن وہ کبھی کوئی تنازع یا کشیدگی نہیں چھیڑے گا۔ دوستو، اس سے پہلے گزشتہ بدھ کو امریکی صدر ٹرمپ نے ایران کو خبردار کیا تھا کہ وہ امریکی بحری جہازوں کو ہراساں کرنے سے باز رہیں۔ اسی ہفتے ایران نے اپنا ایک فوجی سیٹلائٹ خلا میں بھی چھوڑا ہے۔ امریکہ نے ایران کے اس تجربے کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد کے منافی قرار دیا ہے اور اس کے اتحادی برطانیہ کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہ ایک نمایاں تشویش کا معاملہ ہے۔ عالمی ادارہ صحت WHO کی جانب سے آئندہ جمعے کو کورونا کے خلاف ویکسین کی تیاری، پیداوار اور تقسیم کے حوالے سے عالمی اقدامات کو تیز کرنے کا اعلان کیا جائے گا۔ تاہم امریکہ نے اس کانفرنس میں شرکت نہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ امریکہ کی اس کانفرنس میں کوئی نمائندگی نہیں ہوگی۔ دوستو، امریکہ عالمی ادارہ صحت کا سب سے بڑا ڈونر ہے، تاہم صدر ٹرمپ نے عالمی ادارے کی امداد معطل کر رکھی ہے، جبکہ فرانس، جرمن نے عالمی ادارہ صحت کی
اس کی کوششوں کی حمایت کا اعلان کیا ہوا ہے۔ خوراک کے عالمی ادارے نے کہا ہے کہ آنے والے دنوں میں کورونا کے مزید تکلیف دہ اثرات ظاہر ہونے کے خدشات موجود ہیں، جس کے لیے ابھی سے اقدامات کی ضرورت ہے۔ دنیا کو آنے والے دنوں میں انسانی ہمدردی کے شدید بحران کا سامنا ہو سکتا ہے اور 3 درجن کے لگ بھگ ملکوں میں قحط پڑ سکتا ہے۔ یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد سب سے شدید بحران ہوگا، جس سے لاکھوں افراد متاثر ہوں گے۔ عالمی ادارے کا کہنا تھا کہ کورونا کی وجہ سے بندرگاہیں بند پڑی ہیں اور رسد کا نظام درہم برہم ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے کئی علاقوں میں خوراک کی قلت پیدا ہو رہی ہے۔ عالمی ادارہ خوراک کے اعلیٰ عہدیدار ڈیوڈ بیسلی نے بتایا کہ امریکہ کی دونوں سیاسی جماعتیں ملک کو غربت، خوراک کی قلت اور عدم استحکام سے بچانے کے لیے مل کر کام کر رہی ہیں، لیکن ان کا کہنا تھا کہ خوراک کی نقل و حمل جاری رکھنے کے لیے زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت افریقہ کے کئی ملکوں کو خوراک کی قلت کا سامنا ہے۔ اس کے علاوہ دنیا بھر میں لاکھوں پناہ گزینوں کو بھی خوراک اور زندگی کی بنیادی سہولتوں کی اشد ضرورت ہے۔ عالمی ادارے ان کی مدد کے لیے دنیا بھر سے اپیلیں کرتے رہتے ہیں، لیکن انہیں ملنے والی امداد ضرورت کے مقابلے میں بہت ہی کم ہوتی ہے۔ متحدہ عرب امارات اور دیگر عرب ممالک نے بھارت میں اسلام فوبیا کی مذمت کی ہے۔ UAE کی شہزادی ہند القاسمی نے BJP کی رکن پارلیمنٹ تیجا سوی سریہ کی عرب خواتین سے متعلق ٹویٹ کی مذمت کی ہے۔ قطر نے بھی دہلی میں مسلمانوں پر ظلم اور سوشل میڈیا پر BJP کی مسلمانوں کے خلاف مہم کا نوٹس لیا اور کہا کہ قطر میں موجود لاکھوں بھارتیوں کو نکالا جا سکتا ہے۔ بھارت اسلام دشمنی بند کرے۔ متحدہ عرب امارات کی شہزادی ہند القاسمی نے کہا کہ متحدہ عرب امارات میں نفرت پھیلانے والوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، اور کہا کہ UAE کی آبادی کا 27% بھارتی ہے۔ مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلانے والوں کی متحدہ عرب امارات آنے پر پابندی لگائی جا سکتی ہے۔ دوستو، اس سے پہلے بھی اماراتی شہزادی ہند القاسمی نے امارات میں مقیم ایک بھارتی شہری سوربھ کو اسلام مخالف پوسٹ لگانے پر سخت جواب دیا تھا اور کہا تھا کہ تمہیں یہاں سے باہر پھینک دیا جائے گا۔ شہزادی ہند القاسمی نے یہ بھی کہا تھا کہ امارات میں مقیم بھارتی کوئی احسان نہیں کرتے، انہیں ان کے کام کا معاوضہ دیا جاتا ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور فالو کرنے کا شکریہ۔